آپ کورٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں. آپ نیشنل سیکورٹی رسک بن چکے ہیں عمران خان صاحب. کوئی پکوڑے بیچنے والے کاغذ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. عدالت نے تو ان کی آج سپون فیڈنگ کی ہے. بچے کو کوئی چیز دی جاتی ہے، اس طرح ان کے وکلاء کو عدالت نے بتایا کہ یار اس طرح مقدمہ پڑھتے ہیں. اسلام آباد پنڈی میں مصری مرغیاں آتی تھی، آج کل قطری دستاویزات آتی ہیں. ذرا اس تقریر کو اور آگے پڑھیے، کہانی پھر بدلے گی. یہ ہیں ریمارکس ناظرین جسٹس عظمت سعید کے. آج کورٹ روم کے اندر 2 گھنٹے کے لیے پی ٹی آئی کے کاؤنسل حامد خان نے 3 پوری کی پوری تقریریں کھڑے ہو کر سنائیں ججز کو، جس کے اوپر بڑی برہمی کا بھی اظہار ہوا کہ آپ ثابت کیا کر رہے ہیں، آپ وکیل کس کے ہیں، آپ ادھر وکالت کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، آپ کرنے کیا آئے ہیں، آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں. بہت زیادہ ایک پرولونگڈ اور ایک قسم کی بہت سے لوگ جو موجود تھے انکلوڈنگ می، ایک پینفل ایک یہ سماعت تھی جدھر وکیل کھڑا ہوا اور اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا، فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم کی 3 تقاریر ایک نیشنل اسمبلی میں 2 دفعہ جب قوم سے مخاطب ہوئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے شکریہ تک پڑھ کے سناؤں گا. ناٹ گیٹنگ ٹو دا پوائنٹ، بکھرا ہوا پھیلا ہوا کیس. تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیا اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنا چاہ رہی ہے؟ کیا اس طرح کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے، باقی کہانیاں ہیں، صرف ان کے پاس ریٹرک ہے ان کے پاس. اور اس کے بالکل برعکس آن دا ادر سائڈ ایک کاغذ، ایک شہزادے، قطری شہزادے کا کاغذ کتنا زیادہ اب نقصان دہ ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کے لیے، جس نے اوریجنلی تو پلان تھا کہ یہ سیویئر ہوگا، بچائے گا. پوچھیں گے اسد عمر صاحب سے، ممبر قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے. ہمارے ساتھ نہال ہاشمی صاحب ہیں، آپ سینیٹر ہیں، نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. اور سید نوید قمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سو آئی اسٹارٹ ود یو اسد. مجھے بتائیے سب سے پہلے ٹو بگن ود، آپ نے پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ کو ایک ہی سمجھ لیا ہے، نتھی کر دیا ہے؟ پارلیمنٹ از ڈفرنٹ فرام دا پرائم منسٹر. پارلیمنٹ از میڈ بائی نیشنل اسمبلی، سینیٹ، اسپیکر. ایک ہی چیز ہو گئی ہے تو پھر آج کیوں نہیں گیا؟ ایک چیز نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے سینیٹرز جو ہیں وہ سینیٹ میں اٹینڈ کرتے ہیں سیشن. آج کیوں نہیں گیا؟ ہمارے خیال میں فرق ہے. دیکھیں، ہم نے ایک ڈیسیشن لیا اور وہ ڈیسیشن یہ لیا کہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف سیریس ایلیگیشنز صرف نہیں لگیں بلکہ کورٹ کے اندر ایک کیس بھی اب پہنچ چکا ہے. تو ہم جب تک پرائم منسٹر کا نام یا تو کلیئر نہ ہو جائے یا ان کے خلاف فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک پارلیمنٹ سے لینا دینا کیا ہے سر؟ ہم اپنے ڈیموکریٹ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں، ہم اپنے کون سے ڈیموکریٹک رائٹس استعمال کریں گے اپنا میسج پہنچانے کے لیے، وہ اس کا فیصلہ ہے. کوئی ٹی وی اینکر نہیں، معذرت کے ساتھ وہ ہم کریں گے. اگر آپ کے خیال میں وہ قانوناً ہم غلط بات کریں تو ضرور بتا دیجیے. نو آئی مین یعنی کہ استعفے دے دینا پھر ہاف دا ٹائم. 3 سالوں میں آدھے سے زیادہ ٹائم تو آپ نے مانا ہی نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو. کبھی فیک کا ہے، کبھی جعلی کا ہے. یہ وزیر اعظم آپ کے وزیر اعظم ہیں. میں پہلی بات تو آپ نے جو پہلی بات کی کہ 3.5 سال میں نہیں آئے، وزیر اعظم سے 10 گنا زیادہ میں گیا ہوں اسمبلی کے اندر. تو وہ خان صاحب نے، ٹھیک ہے نا، آپ تو مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں نا. دوسرا، ممبر جو پارلیمنٹ کا ہوتا ہے نا، اس کے صرف اسمبلی سیشن اٹینڈ کرنا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ نوید قمر اس مجھ سے بہت بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں، 90% سے زیادہ کام جو ہے وہ اسمبلی کے باہر ہوتا ہے. وہ عوام کے مسائل روزمرہ کی بنیاد کے اوپر محکموں سے ٹریجری بینچز کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں آتے نہیں ہیں وزراء، آتے نہیں ہیں پی ایم، وہ کہتے ہیں ہم کام جو کر رہے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ملک چلا رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں بڑی بڑی. صرف فرق یہ ہے کہ وزیر کی ذمہ داری کا حصہ ہے کہ اس نے آ کے پارلیمان کو جواب دینا ہے. نہال ہاشمی کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، نہ آج کل نوید قمر کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک سٹنگ منسٹر جو ہے اس کی ذمہ داری میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمان میں آ کے اس نے جواب دینا ہے. وزیر اعظم آپ کے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان کے تو ہیں جی. اور آپ بھی پاکستانی ہیں؟ بالکل پاکستانی. تو آپ کے وزیر اعظم تو ہیں؟ ہمارے خیال میں بالکل پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور انتہائی اور کنٹروورشل وزیر اعظم ہیں جن کے اوپر بے تحاشا سوالیہ نشان اٹھے ہوئے، اور یہ نشان ہم نے نہیں اٹھایا، سپریم کورٹ اٹھا رہا ہے. آپ یعنی کہ اپنے لیڈر کے بیان سے اس سے مان نہیں رہے، تضاد ہے آپ کے بیان میں، کسی صورت تسلیم نہیں کرتے نواز شریف کو وزیر اعظم. آج کا عمران خان، آج کا عمران خان صاحب جو ہیں ان سے آپ اگر فالو اپ سوال پوچھ لیتے کہ اگر فیصلہ آ گیا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ بری و ذمہ ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم اسمبلی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ہم نے یہ الاؤنس کیا ہوا ہے نا کہ ہم پھر اسمبلی میں آ جائیں گے. ہمارا بیکورڈ اس وقت تک ہے جب تک فیصلہ نہیں آتا. آپ کے لیڈر نے تو باہر آج کہا نا کہ بھئی اس نواز شریف کو وزیر اعظم ہم تسلیم نہیں کرتے، کوٹ ان کوٹ کسی صورت تسلیم نہیں کرتے، کسی صورت. اب یعنی کہ فیصلہ جو بھی آئے کسی صورت. میں آپ کو دیکھیں، میرا کام تو درباری ہونا نہیں ہے نا، میرا اپنا دماغ ہے، میں تو اپنا جواب دوں گا.
پی ٹی آئی کا فیصلہ اور یہ زبردست بات ہے میرے لیڈر میں کہ اس کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ اسد عمر مجھ سے کیوں ڈس ایگری کرتا ہے. جو ہمارا فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہے, کنٹروورشل ہے وزیر اعظم, ان کے اوپر سیریس کرپشن ایلیگیشنز ہے, کورٹ کے اندر کیس ہو رہا ہے, جب تک فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسمبلی کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, اسمبلی میں نہیں آ رہے. اچھا ہے برا فیصلہ ہے, یہ فیصلہ ہے, جب فیصلہ ہو جائے گا یا مثبت یا منفی ہم واپس آ جائیں گے. ہاشم صاحب یہ پرسنل ہو رہے ہیں, آپ پرسنل ہو رہے ہیں, ایک یہ بھی آرگیومنٹ ہو سکتی ہے نا, آپ نے اپنے تئیں کوشش کی ان کو منا کے لانے کی, یعنی کہ آج تو تمام تر وزراء جو ہیں جو اٹینڈنس کرتے ہیں سپریم کورٹ میں جا کے, جیسے کوئی ذاتی فیملی کا کیس نہیں ہے, ان کا کیس ہے, یعنی پرسنل کون کر رہا ہے ادھر, دونوں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ایک سپرا معاملات چلا رہے ہوتے ہیں ہر ٹاک شو میں, ہر خبروں میں, جس میں اگر کوئی مچھر بھی گھس سکتا ہے کسی سوراخ سے, وہاں پہ کیمرہ پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ ضرور کہہ دیں. اب مائک کے آگے اگر کسی پارلیمنٹرین کے پیچھے بھی ہم ہی تھے کیا, اگر مائک سامنے نظر آ جاتا ہے تو سیاسی کارکن بول پڑتا ہے, آپ اس کو کہیں نہ کہیں سے بلوا لیتے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. مگر ہم تو ذاتی طور پہ, یہ کوئی کلاس 4 کے بچے تو ہے نہیں, یا پرائمری کے بچے, یا ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو سب ہم سے زیادہ سمجھ, جس کو یہ سمجھ ہے کہ سپریم کورٹ جا کر کے انووک کرے اس کے کانسٹیٹیوشنل جوڈسڈکشن کو, تو ان کو نہیں معلوم کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کی اہمیت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, ان کی ذمہ داریاں کیا ہے. اگر یاد یہ تو کہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ننھے ہیں سیاست میں ابھی, اس لیے ہاں مجھے بھی اب یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اسمارٹ ضرور ہیں, مگر وہ جو بچے اچھے کپڑے پیمپر باندھ کے جاتے ہیں اسکول میں, اچھے فراکس اینڈ پینٹس میں, نئے بچے, تو اس ٹائپ کی سیاست میں ان کی انٹری تو ہو سکتی ہے. مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ انصاف جب آئیں گے, پارلیمنٹ ان کو انصاف دے گی, اور پھر یہ بہت جلدی, اور میں تو پارلیمنٹ سے انصاف, پارلیمنٹ کا بہرحال جی آپ بات کر لیں. نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ ہم تو ہیں نونحال, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, نالائق بھی ہیں, سیاست ہمیں آتی ہی نہیں, ہمیں اس پہ ہمیں بہت فخر ہے کہ ہمیں سیاست نہیں آتی, کیونکہ پاکستان میں جس کو سیاست نہ کہتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی ہمیں وہ سیاست آئے, تو اس الزام سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ تھوڑا جمہوری, آپ پاکستان کی جمہوریت کی صحت کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ اتنی خوشی سے یہ لوگ پارلیمنٹ سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں. میرا بھی ووٹر ہے, مجھے بھی واپس ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے نا, میں وہی کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے خیال میں میرا ووٹر مجھ سے چاہتا ہے, تو میں کیوں اتنی آسانی سے پارلیمنٹ سے باہر چلا جاتا ہوں. یہ پارلیمنٹ عوام کی نظر میں حیثیت کوئی نہیں رکھتی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے. ان کو اسد عمر سر یہ جسٹس سپریم کورٹ چیف جسٹس پچھلے مہینے, سر میں نے نہیں کہا, آپ نے شاید اخبار نہیں پڑھے, ٹی وی نہیں دیکھا, 2 دن پروگرام ہوتے رہے, انہوں نے کہا اس ملک کے اندر جمہوریت نہیں ہے, بادشاہت ہے. تردید کر دی تھی اپنے بیان کی, کہہ رہے تھے سیاق و سباق سے ہٹ کے بات. نہیں, انہوں نے بالکل نہیں, انہوں نے صرف ایک بات کی تردید کی تھی, جو ان کے ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے لوگ سڑکوں پر آ جائیں, انہوں نے صرف اس بات پہ کہا تھا, میں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے بالکل اس بات کی تردید نہیں کی کہ میں نے یہ نہیں کہا. سپریم کورٹ کو مہر آپ سٹیٹمنٹ چھوڑ دیں, ان کو ججمنٹ دینی پڑی کیبنٹ سے جا کے, خدا کا واسطہ اپنی کیبنٹ سے تو اپروو کرا لو. تو وہ جو کیبنٹ ہے, جو پارلیمنٹ ہے نا, یہ لامانی پارلیمنٹ ہے, یہاں کوئی حقیقی فیصلہ پاکستان کا نہیں ہو رہا. آپ تھیوریٹیکل جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, یہاں پہ ہونے چاہیے فیصلے, یہ ٹی او آر پارلیمنٹ میں فائنلائز ہونے چاہیے تھے. یہ جو کیس ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس پارلیمنٹ کے ذریعے آنا چاہیے تھا, لیکن پارلیمنٹ پھر ایک دفعہ, وہ امید نہیں ہارے, آپ ہار گئے ہیں, وہ ابھی بھی سیشن کا حصہ ہیں, ابھی بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں جا رہے ہیں, اس قانون کو دیکھ رہے ہیں, پاس کرانے کی کافشوں میں, آپ امید ہار گئے. سو ہر ایک کا صبر کا پیمانہ الگ الگ ہے. صرف صبر کی بات نہیں, پولیٹیکل ججمنٹ ہے نا. میری سیاسی بصیرت یہ کہتی ہے کہ یہ ذریعہ جو ہے عوام کے مسائل حل کرنے کا, اس سے اور زیادہ مؤثر ذرائع میرے پاس موجود ہیں. میں ان ذرائع پہ جا رہا ہوں, ان کے خیال میں یہ زیادہ اہم مؤثر ذریعہ ہے. معذرت کے ساتھ, طاقت کا سر چشمہ بقول ابھی آپ کی پولیٹیکل ججمنٹ کے پارلیمنٹ نہیں سپریم کورٹ ہے ابھی, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ادھر فیصلہ آئے گا تو واپس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 2 ریلیونٹ فورم ہیں, ایک عوام کی عدالت ہے اور ایک کورٹ کی عدالت ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو تیسری ہے نا, جو ہونا چاہیے اصل منبع عوام کی طاقت کا سرچشمہ, واقعی جس کے ذریعے نکلنا چاہیے اور جہاں سے آنا چاہیے, ذریعہ ہونا چاہیے پارلیمان, وہ اس وقت لامانی ہے.
اوکے تو یہ آپ اپنے اس ایکسرسائز کے تھرو اس کو معنی خیز کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم یہ پریشر بلڈ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں نا, ہم ایک پیغام بھیج رہے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی لیڈرشپ کو. دونوں منجے میں سیاستدان ادھر سر ہلا رہے ہیں ابھی, ایسے نہیں ہوتا. میں تو بول رہا ہوں نا, ہم ہیں ہی نہیں, ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ ہمیں بولتے ہیں ہم سیاستدان نہیں ہیں. یہ آپ کہتے ہیں مگر آپ کا لیڈر پچھلے 3 سالوں سے سیاستدان بننے کی کوشش کر رہا ہے لگتا ہے, جن لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے جو الیکٹیبلز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب آپ یہ کہتی نا تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. اچھا یہ کرتے ہیں پریشر بھی, اور شیخ رشید آتا ہے ان کے جو غبارے اور اس میں ایک ہلکا سا پن مارتا ہے ہوا نکل جاتی سر. نہیں آن اے سیریس نوٹ یہ بات ہے, پہلی چیز تو یہ کہ دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہیں کہ آپ اگر کورٹ میں گئے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کو پارلیمنٹ سے نکلنا پڑے گا. یہ کوئی ایسا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں. سپریم کورٹ اپنا کام کرے, لیجسلیشن ہیز ٹو گو آن ایگزیکٹلی, ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن کا بیسس یہ ہے. لیکن چلیں اب چلے بھی گئے ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ کہ آپ پارلیمنٹ کے فورم کو آپ ٹوٹلی ایبڈیکیٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو جہاں جہاں بیک فٹ پہ ڈالنا چاہیے, صرف ایک ایشو تو نہیں ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کا ٹرائل اور ان کی کرپشن اور یہ ساری چیزیں, وہ تو دیٹ از ون ایشو ان اے ہول ملیو آف ایشوز. آپ نے کتنی دفعہ حکومت کو بیک فٹ پہ ڈالا؟ ایک وقفہ لے لوں پھر اس کا جواب آپ سے چاہوں گی. چھوٹا سا وقفہ, اسٹے ود اس آن نیوز. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو بات ہو رہی تھی پولیٹیکل ججمنٹ کی. سو اردوغان آئے, ترک کے ساتھ معاہدہ ہوا, آپ کی پاک ترک سرمایہ کاری کی گول میں اس کانفرنس سجی, بڑے بڑے اعلانات ہوئے, اربوں روپے کے معاہدے ہوئے ہیں لانگ ٹرم ملک کے لیے بہتر. مگر پولیٹیکل ججمنٹ تحریک انصاف کی کہ نہیں جانا پارلیمنٹ میں, ابھی کل کے نیشنل اسمبلی میں کا سیشن بھی نہیں اٹینڈ کرنا. سو سر یہ بتائیے کہ دوسری طرف بھی آپ کوئی تگڑے نہیں نظر آ رہے. آج چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم پر الزامات کی تصدیق تک سخت فیصلہ نہیں دے سکتے. سر آج ویسے میں موجود تھی, ہو کیا رہا تھا کورٹ روم میں؟ سر اچھا میں کورٹ پہ کامنٹ کرتا ہوں. آپ پہلے کریں, اس کے بعد میرے کوئی 15 سوال ہیں. واٹ ور یو ڈوئنگ, واٹ واز یور کاؤنسل تھنکنگ؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے, مجھے اچھا کیا کہ آپ نے دونوں میں. لیکن آپ نے جو بات کی نا, میں آخری صرف کامنٹ جو پچھلی بات کر رہا تھا, ہمارا کام جس طرح نہال ہاشمی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا, پی ٹی آئی کا, اپوزیشن کی جماعتوں کا کام ہے اپوزیشن کرنا. عوام اگر حکومت کو غلطی کر رہی ہے تو اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, اس پہ پریشر ڈالنا, ٹھیک ہے جی. میرے خیال میں اس کی کسوٹی بہت آسان ہے کہ پولیٹیکل ججمنٹ ہماری ٹھیک ہے یا دوسری سیاسی پارٹیوں کی ٹھیک ہے. عوام میں نکل کے پوچھ لیں اس وقت پاکستان میں اپوزیشن کون سی ہے. میرے خیال میں جواب جو بھی ملے گا عوام بہتر پوزیشن میں جواب. تنظیم نو تو یہ پنجاب میں کر رہے ہیں اب جنوری سے اپنی ابلی ندیم افضل چند اور قائرہ صاحب کو لگایا جا رہا ہے اوپر پوسٹ پہ. اب جو آپ بول رہی تھی کہ مگر جی کورٹ کے اندر کیا, آپ کورٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں جی, کورٹ کے اوپر 2 مختلف لوگ وہاں پر بات کر رہے تھے. ایک ہمارے لائر بات کر رہے تھے اور دوسرے ججز بات کر رہے تھے, کامنٹس کر رہے تھے, آبزرویشنز کر رہے تھے, سوال پوچھ رہے تھے. اچھا میری جو زیادہ جو کانسنٹریشن تھی وہ تو اس پہ تھی کہ ہم ججز کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ لائر تو مجھے پتا ہے ہمارا کیا کیس ہے, ہم ساتھ بیٹھتے ہیں, پوری تیاری ہوتی ہے. ججز سے میں نے کیا کیا سنا, ججز سے میں نے یہ سنا, انہوں نے کہا کہ اگر تضاد نظر آیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, ایک نتائج ہوں گے. ایک جج صاحب نے یہ کہا. ایک کم سے کم فور شور میرے خیال میں 2 ججز نے کہا کہ تضاد نظر آ رہا ہے, یعنی پرجری کا کیس بنتا ہے, یہ تضاد نظر آ رہا ہے. سو کئی ہمیں جو کامنٹس جو کورٹ کے یہ آپ کے فیور میں جاتے ہیں نا, مگر باقی جو کامنٹس جس کے اوپر جس سے بینچ نے پوچھا کہ بھئی آپ ہمارا وقت ضائع کرنے آئے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں, میں مکمل کر رہا تھا, آپ کس کے وکیل ہیں, یہ تک آپ کے کاؤنسل سے پوچھ لیا. سر اس سے زیادہ امبیرسمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ 100% انہوں نے یہ سوال پوچھا, میں اسی پہ آ رہا تھا, اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیتے. 2 نوعیت کے, ایک تو یہ کامنٹس آ رہے تھے جو کیس کے اوپر تھے, جو شواہد ثبوت اور کیس کے اوپر کامنٹس آ رہے تھے. ایک جج صاحب نے یہ کہا یو ہیو اے کیس. وہ جو سب سے زیادہ برہم ہو رہے تھے, جن کی آپ یہ بات کریں کہ تم کس کے وکیل ہو, انہوں نے یہ بھی کہا یو ہیو اے کیس, ڈیفینیٹو سٹیٹمنٹ دی. کیس کے بارے میں تمام جو باتیں آج میں نے سنی وہ پازیٹیو تھی. پی ٹی آئی کیس اپنا پلیڈ کس طرح سے کر رہا ہے اس پہ انہوں نے کلیئر نکتہ چینی کی, اس میں کوئی شک نہیں. کاؤنسل تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, یہ کاؤنسل تبدیل ہونا یا نہیں ہونا تو اور بات ہے, لیکن آج ججز ہم لگ کیا رہا تھا. اچھا اس پہ بھی اگر بات کریں کیا نکتہ چینی تھی. نکتہ چینی وہ یہ کر رہے تھے کہ آپ کا جو ایک فوکسڈ کیس ہے جس کے فیکٹس جو ہیں وہ
کلیئر نظر آ رہے ہیں, آپ اس پہ کیوں نہیں کانسنٹریٹ کرتے, آپ ساری باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اتنا لمبا پھیلا رہے ہیں؟ ایک سیکنڈ, یہ ہاشمی صاحب حامد مجھ سے بہت بہتر لائر ہیں, سر آج جسٹس عظمت کا حامد خان سے مکالمہ ہوا, انہوں نے کہا آپ کیا کوشش کر رہے ہیں کہ کیس آگے نہ چلے؟ آپ یہ سیاست کر رہے ہیں, کیس لڑ رہے ہیں, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کس کے وکیل ہیں؟ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ 7 مہینے سے, آپ کے سوالوں پہ بھی آؤں گی, مگر 7 مہینے سے جس چیز کی تیاری ہو رہی ہے وہ یہ اپنا فوکس لوز کر رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ہدف اتنا بڑا ہے کہ خود اوورویلم ہو رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بڑی سیریس بات کروں, یہ تو فائنانس سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے, اور جو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہیں وہ سارے بڑا مشکل کام کر رہے ہیں. مشکل کام یہ کہ آپ کو ردی کا ٹکڑا جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, یہاں سے وہاں سے پرانے اخبار, نئے اخبار, کوئی رسالے, کوئی کٹنگ کہیں کچرے میں پڑا ہوا ہو, وہ ایک 600 پیج جمع کرنا, پھر اس کو ویریفائی کرنا. ایز اے وکیل میں جانتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں منیمم جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ایز اے وکیل. کل میں ایک کیس فائل کرنے جا رہا ہوں, اس میں کوشش نہیں کروں گا 15 پیجز سے اوپر جاؤں منیمم. اگر 2 پیج کافی ہے میرے لیے ایز ایویڈنس. تو آپ خود وکیل ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے ان کے پاس ہے نہیں کیس. اگر ان کے پاس کیس ہوتا تو سپورٹیو ایویڈنس یا کارپوریٹیو ایویڈنس کی ضرورت نہیں پڑتی. دیکھیں ایک ایشو فریم ہوتا ہے, ججز جب سول سوٹ کی میں اور کانسٹیٹیوشنل کی بات کر رہا ہوں, جب ایک ایشوز فریم ہوتا ہے کہ یہ ایشو ہے, وی ول گو ناٹ گو بیونڈ دس, جس کو یہ پارلیمنٹ کے زبان میں ٹرمز آف ریفرنس کہا جاتا ہے. اب وہ ایشوز فریم کیسے ہو 600 صفحات پہ, آپ صرف یہ بتائیں. اچھا ایشو انہوں نے یہ لایا, یعنی 184 کے بجائے 62-63 کرتے تھے. 62-63. اچھا آپ نون لیگ کے ہوتے ہوئے اب ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, جس طرح آج کو فیڈنگ ادھر سے ہو رہی ہے. یہ جو ایشو لے کے آئے ہیں وہ ایشو, اچھا یہ تھنک ٹینک ان کا ہے شیخ رشید, یہ جو ایشو لے کے آئے ہیں وہ ایشو لے کے آئے فلیٹس کے اوپر. آپ جائیں جا کے پتا کریں یہ فلیٹ کب تعمیر ہوا تھا, کس نے تعمیر کیا تھا, جارج پنچم تھا یا ملکہ تھی یا ان کی والدہ تھی, شہزادہ تھا, کوئی بھی تھے. اب اس کے بعد اگر وہ کمپنی جو کیا نام ہے جو بھی نام ہے, بچہ جانتے سر, آپ اتنے معصوم بن رہے ہیں آج تو. کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹل آف شور کمپنیاں جو 12-13 ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں خود جس مکان میں رہتا ہوں اس مکان میں پہلے کرائے پہ تھا, اس کے بعد وہ میرے بھائی کے پاس ہے, اس کے بعد میرے پاس ہے. تو ہوتا ہے کہ ایک کمپنی وہاں پہ جسے آپ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کہتے ہیں, وہاں پہ یہ کمپنیاں یہ سب ساری چیز مینج کرتی ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو رہائش پذیر ہے وہ مالک ہے, نہیں سر, کمپنیوں کے پیچھے جو اصل اونر تھی وہ 2012 کے اندر برٹش ورجن آئلینڈز کی ایڈمنسٹریشن میں باقاعدہ خط لکھا اور ان کو جواب ملا کہ پردے کے پیچھے جو اصل اونر ہے وہ مریم صفدر ہے. وہ تو 2012 کا سائن لیٹر. نہیں ججمنٹ نہیں دی سر, یہ ججمنٹ ہرگز نہیں, یہ ڈاکیومنٹیشن ہے. اب ان کا کام ہے نا, اب آپ کا کام تھا سوال اٹھائیں, آپ کا کام تھا یہ ڈاکیومنٹیشن. اب فار انسٹنس ان کی ساری بحث کے باوجود بھائی لے کر آئے سامنے, یا وہ ہولڈ کرے گی جو آئی سی آئی جے کی ڈاکیومنٹیشن. آپ مجھے ایک جواب دیں. پاکستان میں کہتے ہیں روزانہ 1200 ٹاک شوز ہوتے ہیں. 7 مہینے سے اگر ٹاک شو ہو رہے ہیں تو کئی ہزار ٹاک شوز ہو گئے. کئی ہزار ٹاک شو میں نہ کوئی ایویڈنس آیا, اور اب جیسے کئی لوگوں نے ججمنٹ دے دی عدالت لگا کر. مگر جو لوگ سنیں, جو لوگ آپ جیسے میں نے کہا, ناٹ یو, جو میرے جیسے سے کیا وہ تو اور بھی انسلٹ ہے. میرے دوست جب یہ گئے, یہ اتنی تیاری کی, انہوں نے جا کے لندن میں بڑی تیاری کی, ایک وکیل کے بعد دوسرا وکیل کے بعد تیسرا وکیل لے کے آتے رہے, بوری میں بن کر سپریم کورٹ میں. سر وکیل تو آپ لوگ چینج کر رہے ہیں, وہ ابھی تو ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ ابھی بابر اعوان بھی آ گئے, شرمندگی نہیں کرنی تو کر لیں. بابر اعوان صاحب بھی آ گئے. ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ اسٹیبلش کرتے, یہ بیٹنگ کرا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ کو شاید پی ٹی آئی میں یہ ٹرمینالوجی سے اب یہ لوگ اگریسو فوٹنگ پہ آ گئے. میں جواب بالکل دیتا ہوں, یہ بتائیں تو صحیح کانٹریڈکٹری کہیں پہ ہے, ہونے ہی دیتے جواب, ہونے ہی. میرا خیال ہے کہ یہ کیس ایک حد تک فوکس میں آ گیا تھا پچھلے ہیئرنگ میں, جب ججز نے کہا تھا کہ جی اونرس آف پروف از آن دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی. جب اونرس آف پروف آپ کسی کے اوپر ڈال دیں, سر وائی دے اسٹل آسکنگ دیم فار ایویڈنس. میں ایک سیکنڈ, جب آپ نے اونرس آف پروف وہاں ڈال دیا تو پھر ان کا بھی کام تھا یا ان کے وکیل کا کام تھا کہ یہ جو اسٹیکس آف پیپرس ہیں لے کے آنے کی بجائے یا تو کہتے کہ ان کو بلاؤ, میاں نواز شریف کو بلائیں, جو 3 4 5 لوگ شیخ جابر سے لے کے
اور مریم بی بی تک جو بھی کنسرن لوگ ہیں وہ آتے, ان کی کراس ایگزامینیشن کرتے, اس میں ان کو جو بھی پھر کانٹرڈکٹری ڈاکیومنٹس دینی ہوتی تو اس وقت دیتے نا. یہ تو خود اپنے گلے میں لے کے گئے نا کہ نہیں ہم پروو کرتے ہیں. جج نے بھی کہا کہ 1980 میں نواز شریف نے 250 روپیہ ٹیکس دیا تھا, 300, یہ ہمارا کیس نہیں ہے بھائی. اچھا میں بالکل, اب آپ نے جو سوال پوچھا تھا کئی چیز کو ملا رہے ہیں, مکس پلیٹ چلا رہے ہیں. آجمی صاحب ابھی کہیں نہ کہیں نشانہ لگ گیا. اجازت دینا, دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیس کو نہ پھیلائیں یا فوکس رہیں. انہوں نے, میں پھر دوبارہ میں وہی جج صاحب نے پچھلی دفعہ کہا کہ ہاں, نہال ہاشمی صاحب نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں والیوم 1 کے اندر آپ نے ریلیونٹ ایویڈنس پرووائڈ کیا ہے, رائٹ. سب سے بڑا ثبوت کہ ہم نے جو کیس وہاں پر جمع کرایا اور جو ثبوت جمع کرائے ان میں کوئی وزن ہے اپارٹ فرام یہ ساری ججز کی جو کامنٹ آ رہے ہیں, وہ یہ ہے جو حکومت نے پچھلی دفعہ کیا. اگر یہ ایک لیری ایک پیج کی جو ایک مزہ کا خیز, میں اگر آپ مجھے 10 منٹ دیں میں اس کا تیا پانچا پورا آپ کو ڈیٹیل بتا سکتا ہوں. یہ وہ ہے جناب جو قطر سے خط آیا ہے, جس خط میں انہوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم جو ہیں وہ اس سے پہلے قوم کے ساتھ غلط بیانی کرتے رہے. اس کی ضرورت, یہ ڈیسپریٹ میجر کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ایویڈنس جو جمع کرایا گیا ہے وہ ڈیمننگ ایویڈنس ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, وہ ٹھوس ثبوت وہاں پر نظر آ رہا ہے. اسی لیے اس قسم کی یہاں پہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ یہ ایک پیج آتا ہے ایک حساب سے, ابھی تو وہ کراس ایگزامینیشن کے لیے تیار ہوں گے, آئیں گے نہیں, ابھی تو ایکسیپٹ ہی نہیں ہوا. لیکن میں تو صرف جو اس پہ لکھا ہوا ہے آئی واز انفارمڈ, مجھے بتایا گیا, میری سمجھ میں یہ آیا, آئی انڈرسٹینڈ ایٹ دیٹ ٹائم. پھر وہ کہتے ہیں ادھر ایک اور بڑا خوبصورت سٹیٹمنٹ تھا کہ آئی کین ریکال, مجھے یاد پڑتا ہے. پھر آخری ہے as far as my recollection goes, یعنی جہاں تک مجھے یاد ہے. اس ثبوت کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم کا سیاسی فیوچر اب اگر رکھا تو اس کو صرف اسی سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے. آپ کو ان کے الفاظ کا چناؤ پہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے یا شک و شبہات ہیں, یا آپ کو اس بات پہ بھی ہے کہ بھئی قطر کنیکشن کا تو کبھی ذکر ہی نہیں تھا دور دور تک؟ میں یہ بار بار میں لوگوں کو بولتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہاشمی صاحب تھوڑا سا کہ پہلے کہانی میں دبئی کا ذکر ہی نہیں تھا. پہلی سپیچ جو آج پوری پڑھ کے سنائی گئی اس میں دبئی کا ذکر ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. دوسری سپیچ جو آئی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ دولت شروع دبئی سے ہوئی, پاکستانی انویسٹر ہے دبئی میں, پاکستان سے پیسہ نہیں گیا. وہ کیسے بغیر پیسے کے ہو گیا؟ چلیں دبئی سے شروع ہوئی, اس نے فلائٹ پکڑی جدہ کی, سعودیہ ایئر لائن میں بیٹھا ہوا پیسہ اور لندن پہنچ گیا, ٹھیک ہے. یہ سب کرنے کے بعد 3 تقریریں سنا رہے تھے آپ کے وکیل بیٹھ کے, کیا تضاد ہے تینوں کے اندر؟ پوری بسم اللہ سے لے کے الحمدللہ شکریہ سے کیا کر رہے تھے؟ جیسے ایک سکول ٹیچر نہیں ہوتی اور پورا 1000 سے زیادہ لوگ جام پیکڈ کورٹ روم میں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ وہ میرے عزیز ہم وطنوں سے لے کے پاکستان پائندہ باد تک پوری, لیکن کیوں اس میں موٹی چیز کیا آج ان کے اوپر پہلی تقریر کے اندر میاں صاحب نے بتایا نا, خان صاحب نے ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کی کہ سر کی کر رہے ہو, مروانا ہے. خان صاحب ایک اچھے دوست, ایک مشفق انسان ہے, وہ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے. آپ کو کون یہ نیا ہاشمی بتا رہے ہوں گے آپ, ایسی بات ہے. اور بنیادی نقطہ جو یہ تھا کہ پہلی تقریر میں دبئی کا ذکر ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے جی. دوسری جب تقریر آئی وہ اس میں تو کوئی فیکٹس پہ بات نہیں تھی, اور تیسری تقریر کے اندر وہ دبئی وایا جدہ ٹو لندن تھا. اب ایک دم سے ہمیں پتا چلا کہ نہیں, فلائٹ تو قطر کی پکڑی تھی, قطر ایئر ویز سے لندن گئے. آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, بات کر لیں پلیز. میں نے پھر آپ سے ایک فائنانس کا سوال پوچھنا ہے, بزنس کے حوالے سے کس طرح کام چلتے ہیں. میں نے بھائی سے کہنا ہے کہ جب بھی ایفیڈیوٹ دیتا ہے کوئی بندہ جو فریق نہ ہو اور اس کی ایفیڈیوٹ کو دیا جائے تو یہی کہتا ہے وہ آئی انفارمڈ. کوئی کسی, وہ یہاں کا آدمی تو نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو, نہ وہ اس کیس میں ہے, نہ ہی پٹیشنر, نہ ہی خاندان کے اکاؤنٹس ہیں. اس نے یہی بتایا, اس نے کہیں پہ جھوٹ نہیں. اس نے ایک بات کی ہے کہ شریف صاحب نے انویسٹمنٹ کیا. نواز شریف صاحب کہیں بھی نہیں ہے. دیکھیے مرحوم شریف صاحب نے جس کے اوپر اعتزاز احسن کہتے ہیں اوریجنل کرائم سے پروسیڈز آف کرائم نکلیں تو وہ کرائم ہی ساتھ چل رہی ہے ساری. دیکھیے اعتزاز صاحب کو تو اب میں آپ کو ایک بات سنیں, میں نے سنا نہیں سر, میں نے سنا کوئی ڈر ہے ان کا کہ وہ ادھر سے زرداری صاحب سے ڈانٹ آ گئی تو انہوں نے کہیں دے سرائی نہ دے. میں شاہ صاحب سے آپ کی محبت میں اعتزاز صاحب ایف آئی آر بھی خود انہوں نے دی, گواہ بھی خود ہیں, جج بھی خود بن گئے,
تارا مسیح کا پوسٹ خالی وہ بھی خود بن جائے. زبردست. آج جب میں کورٹ میں گیا نا تو اعتزاز احسن صاحب کھڑے ہوئے تھے, وہ شیخ رشید سے بات کر رہے تھے. کمپلیمنٹ. اعتزاز احسن جو شیخ رشید سے بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ اسد کھرل ساتھ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے, میں نے کہا سر یار اعتزاز احسن سے بولو, اتنا بڑا وکیل اور اتنا بڑا میچ کھیلا جا رہا ہے اور اعتزاز احسن سٹینڈ میں بیٹھے ہوئے میچ دیکھ رہے ہیں, ان کو تو میدان میں ہونا چاہیے. یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں روکا ہوا ہے سر. وہ پیپلز پارٹی بھی تو بلیو کرتی ہے اس کیس میں. نواز شریف کے لیے بھی وکیل بن چکے ہیں, تو آپ نے ان کو, میرا سوال تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو میدان میں اتار کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کے سارے, آپ کے, میں نے یہی کہا نا, جو آپ کے خدشات ہیں اس لیے نہیں اتار رہی, وہ بڑے صاحب نہیں چاہتے. آپ کے سارے پروگرام ایک جیسے تو نہیں ہوتے. لطیف کھوسا نے بھی ویسے آفر کیا. ناٹ ایٹ آل. پیپلز پارٹی کا وہی ویو پوائنٹ ہے جو پی ٹی آئی کا ایز فار ایز پاناما اسکن سے بات سن جائے, اور اس لحاظ سے میرا خیال نہیں کہ ان کو اپروچ کیا گیا, انہوں نے ڈکلائن کیا. اب یہ اس کی بھی ویریفیکیشن کب تک ہو جائے گی؟ سر جہاں جب اتر ہی گئے یہ لوگ تو لیٹ اس پلے آؤٹ دا گیم نا, کہ یہ جو ایفیڈیوٹ دیا گیا ہے جن صاحب کے طرف سے, وہ اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. ان کے والد کے ساتھ ان کا اتنے حد تک جھگڑا تھا کہ انہوں نے کوڈیٹا کر کے اپنے والد کو ہٹایا, ان کی جگہ اس جگہ پہ بیٹھے. اب میں کسی سے اگر اتنا میرا اختلاف ہے کہ میں اس کو ہٹا کے اس کو تقریباً نظر بند کر کے اور پھر اس کے بہاف میں میں جو ہوں کھڑا ہو جاتا ہوں دنیا میں کہ میں جو ہوں وہ اس کا بیٹا ہوں, اس لیے مجھے رائٹ ہے کہ میں یہ جو آپ نے کاغذ پکڑا ہوا نا, کچھ لوگ اس کو اس سے بھی بالکل تعبیر کرتے ہیں جس طرح وہ بی بی کی شہادت کے بعد جو ایک ویل آئی تھی زرداری صاحب کے پاس, ان کو پیپلز پارٹی ورثے میں مل گئی, ان کو یہ اربوں ڈالر اپارٹمنٹس ورثے میں مل گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ دس از I think کورٹ نے سمپل سے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ فلیٹ کی مالیت کا جو کچھ کرنا ہے, وزیر اعظم کے بچوں کی دستاویزات خریدنے کی اگر انہوں نے پیش کر دی تو آپ کا کیس ختم ہو جائے گا. کیا ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ یہیں پہ فیصلہ میں کورٹ نے کہا کہ آپ کہتے تھے یہاں جج نہیں ہونا چاہیے. کورٹ نے کہا, میں ایک سبمیشن دے رہا ہوں, کورٹ نے کہا کہ فلیٹ کس کا, اس کی آنرشپ بتائیں, اس کے ٹریل بتائیں. اس پورے آنرشپ اور ٹریل میں پرائم منسٹر آف پاکستان محمد نواز شریف صاحب کہیں نہیں ہے. جو موجودہ مالک ہے اس نے کہا میں مالک ہوں, جو پریویس مالک تھا اس نے کہا میں مالک تھا, میں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا. چونکہ ان کے دادا جان کا انویسٹمنٹ تھا, سیٹلمنٹ ہو گیا, ختم. اللہ خیر. دادا جان اللہ کو پیارے ہو گئے, جو باہر بیٹھے ہیں وہ مالک ہیں, جو بینیفیشل اونر ہیں وہ کہتی ہے میں اونر نہیں ہوں, میں ٹرسٹی ہوں. پہلے آپ لوگوں نے 7 ماہ لگایا آپ کی پورے وزراء کی ٹیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے. میں آپ, مجھے پتا ہے کہ آپ فائنینشیل میٹرز سے بہت زیادہ آگاہی نہیں رکھتی ہیں, لیکن اتنا تو آپ بھی سمجھتی ہوں گی. وہ کہہ رہے ہیں پریویس اونر نے کہا بھائی کوئی اونرشپ ریکارڈ ہوتا ہے, کوئی اونرشپ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, یہ لیری از دی اونلی ریکارڈ وچ از اویلیبل. اس لیری کو آپ نے کیوں نہیں اٹھایا آج عدالت میں سر؟ اچھا اس میں پرائم منسٹر یہ باہر آ کے کہا آپ کو سپون فیڈ کیا جا رہا ہے. حسین نواز کہتا ہے میں مالک ہوں, پرائم منسٹر کی یہ کہتے تھے کہ نواز شریف کا فلیٹ ہے. اب یہ پتہ چلا نواز شریف کا تو فلیٹ نہیں ہے, حسین نواز, یہ تو حسین نواز نے تو بہت سی اور بھی باتیں کہی تھی. حسین نواز نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ پیسہ جدہ سے, اور یہ کہہ رہا تھا اس 3 سالوں میں لوٹا ہے, اس 3 سالوں میں. اچھا یہ بتائیں, انہوں نے کہا 3 سالوں میں لوٹا ہے, یہ خریدا ہم نے 2006 میں. بہت آپ نے ایک اہم نقطہ ریز کیا, وہ کیونکہ یہ بات ہو رہی تھی کس نے کیا کہا. اگر ہم کہنا مانگنا شروع کر دیں, مریم نواز شریف کا وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہ موزیک فونسیکا کا خط ہے بی وی آئی کی فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کو, آن ریکارڈ وہ خط موجود ہے کہ وہ سول بینیفیشری ہیں 2 کمپنیز کی. اب اس کو سر اس کو لیجیٹیمیٹ مانے گی سپریم کورٹ یا ٹرسٹ ڈیڈ کو جس نوٹری پبلک سے جو اس سال سائن کرایا ہے. یہ سب ہم جمع کرا چکے ہیں, یہ سب دستاویزات منہ سے کب بولیں گے سر؟ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا کہ آپ کے شواہد آر اونلی ایز گڈ ایز جو پیپر پہ پڑھے, جو آپ خود پریزنٹ کرتے ہیں سارا کام اس سے ہوتا ہے, اور پریزنٹیشن میں آپ کو وہی بتا رہا تھا آپ کی پھینٹی لگ رہی ہے. نہیں وہ یہ خیر متنازع آپ نے سٹیٹمنٹ دیا, لیکن بنیادی چیز جو میں بتاؤں, میں دوپہر سے بہت کچھ سن رہا ہوں. میں دوپہر سے جو میں سچی بات بتاؤں, مجھے عوام سے سننے کو کیا مل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیس آپ کا بڑا تگڑا ہے لیکن آپ اس کو پریزنٹ ٹھیک طریقے سے نہیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں, لڑنا نہیں آتا. یہ دیکھیں سر,
سامنے عوام پاکستان کی ووٹر بیٹھی ہے. عوام کے پاس یہ جب بھی جاتے ہیں شہری ووٹر دیکھیے اسمبلی الیکشن میں جتنی بار عوام ان کو رد کر دیتی ہے. عوام نے 2 نومبر کو بھی انہیں رد کر دیا. سر مریم حسن حسین نے آپ کے خلاف اب یہ کہ پٹیشن دلوائی ہے کہ آپ کے جو آپ دستاویزات دے رہے ہیں وہ بیکار ہے. یو ہیو نو ایویڈنس. یہ آج ڈالی گئی ہے سر. ویئر از یور ایویڈنس؟ 7 ماہ پی ایم ایل این کے سیاسی افلاطون ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ہم جاہل ہیں, ہمیں پتہ نہیں سول بینیفیشری کا مطلب کیا ہوتا ہے. 7 ماہ کے بعد جب کورٹ میں جمع کرانے کی باری ہے تو وہ کہتے ہیں سول بینیفیشری ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ تو سارے کورٹ نے اپنے سوال خود فریم کر لیا. ایک بات بزنس کے حوالے سے پوچھنی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ میاں محمد شریف کی زبردست نو ہاؤ اور انٹلیکٹ اور بزنس ایکیومن کی وجہ سے وہ جب ادھر گئے دبئی میں آفٹر نیشنلائزیشن تو ان کو لینڈ بھی لیز دے دیا گورنمنٹ نے, ان کو یوٹیلیٹیز بھی ساری لگا دی, اور پھر ایک لوکل گورنمنٹ نے انہیں لوکل بینک نے ان کو قرضہ بھی دے دیا. کولیٹرل کیا تھا؟ 1 روپے لگائے بغیر. اگر یہ دنیا میں اگر یہ گفٹ تھا تو گفٹ جو ہے وہ کیونکہ کسی کراس چیک سے نہیں آیا تھا, اس کا مطلب میں ایک دو فیصلہ کر لینا یا گفٹ ہے یا قرضہ ہے. وہی تو بولو نا, کہانی جو ہے الحمدللہ اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. 7 دفعہ کہانی بدل چکی ہے. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں تھے. نہیں پرائم منسٹر اب یہ اسٹیبلش کریں کہ نواز شریف صاحب 72 میں پرائم منسٹر تھے. کولیٹرل کیا رکھوایا ہوگا؟ اور پھر اس فیکٹری کا گلف سٹیل کا دیوالیہ پن ہو گیا. اس سے آپ پروفٹ کیسے سکویز کر رہے تھے؟ وہی تو بولو نا. دیکھیں مہر یہ جنوین سوال ہے. دیوالیہ میں ہم ادھر ریس کرتے ہیں, دیوالیہ نہیں کہا گیا. دیکھیں انہوں نے کہا اس کو سیل آؤٹ کیا گیا. یہ سارے سوالات جو ہیں یہ عدالت میں بھی ریز ہوئے. میں صرف جس پہ آپ کو یا ججز کو بھی تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سیکوینس ہے. وہ سیکوینس شروع وہاں سے ہوتا ہے اپریل کو جس وقت یہ نیوز بریک کی. جج صاحبان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پریمبل ہے آپ کو اس پہ اتنا ٹائم نہ لگائیں, آپ سیدھے آخری پوائنٹ پہ پہنچ جائیں. اور دس از دا سم آف دا کرٹیسزم. اور یہ پکوڑے والے ہمیں پیپر لے کے پہنچ گئے. تقریریں سنائیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تحریر کا سٹائل ہوتا ہے. مجھے فرینکلی اگر میں وہاں پہ کھڑا ہوتا تو میں تو جا کے وہ 3 لائنیں پڑھتا, لیکن حامد خان مجھ سے 100 گنا بڑے لائر ہیں, کوئی وجہ ہوگی وہ کر رہے تھے. لیکن سوال جو اصل سوال ہے جو پاکستان کے عوام پوچھنا چاہتے ہیں, جی یہ عوام, یہ کورٹ نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ نہیں ہے, عوام پاکستان کے عوام پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا الیکشنوں میں رد کر دیتے ہیں. پاکستان بائی الیکشن آپ ہار جاتے ہیں. بائی الیکشن آپ ہار جاتے ہیں. 2 نومبر کو آپ اسلام آباد بند کرنے کی بات کرتے ہیں. 5000 لوگ نہیں آئے. کتنے ہزار؟ 5000 نہیں آئے. سوال پوچھ لیں. یہ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے ووٹ پڑے تو اس کا مطلب میں قانون توڑ سکتا ہوں؟ نہیں, یہ تو نہیں لکھا ہوا. سوال یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم نے قانون کیوں توڑا. سوال یہ نہیں ہو رہی کہ ووٹ ان کو کتنے پڑے تھے. قانون نہیں توڑا انہوں نے کبھی بھی. اب بلاول نے آج ٹائم فریم دیا ہے کہ 27 ڈیڈ لائن ہے, اس کے بعد بھئی ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے, دمادم مسکل اندر ہوگا. سو 27 کو واقعی اب ڈیڈ لائن مان لیں کہ بھئی آپ میدان میں اتریں گے تو آج نہیں ہے نا. اور کیا پروٹیسٹ کریں گے, دھرنا کریں گے, لاک ڈاؤن کریں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ 27 کا جو یہ ڈیڈ لائن ہے وہ آج نہیں, وہ تو اے پی سی کے ٹائم سے چل رہا ہے پاس آ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ سیدھی راہ پہ آ جائے. لیکن گورنمنٹ تھنکس کہ ٹھیک ہے یہ ایمٹی ورڈز, فائن. اگر کیس وہاں تک چلتا ہے اور ایک پی ٹی آئی نہیں, اب پی بی پی پوری اپوزیشن جو ہے یہ خود ہاتھ سے کر رہے ہیں نا, یہ کہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش. پارلیمنٹ سے نکل کے سپریم کورٹ میں نکل گیا, آپ کو ابھی بھی امید ہے سیدھے راستے پہ خود آ جائیں گے؟ نہیں آتے تو ٹھیک ہے, then they have to be ready for the consequences نا. کہ ڈیوائیڈڈ اپوزیشن کے بجائے اگر ان کو یونائٹڈ اپوزیشن چاہیے وہ بھی مل جائے گا. جج صاحب نے کہا اگر تضاد ہے تو پھر نتائج بھی ہوں گے. نتائج سر, میں تو یہ کہوں گا کہ اسد عمر جیسے قابل آدمی اسپوائل کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور ان کو انصاف اپنی پارٹی میں بھی نہیں ملا, اور اسلام آباد کے لوگوں کو بھی انصاف نہیں ملا. پی ٹی آئی کو بھارا آخری ٹو راؤنڈ اپ, یہ کہا گیا اب آپ دستاویزی ثبوت پیش کریں, پراپرٹی ٹیکس کے معاملات ہمارے پاس نہیں ہیں, ہم آپ سے پر امید ہیں کہ وزیر اعظم کے جوابات پر اعتراضات اٹھائیں گے آپ, اور کیس کی مزید سماعت 30 تک. یعنی کہ آپ مزید دستاویزات دیں, کچھ آپ کے پاس ہے کچھ دینے کو؟ مزید دستاویزات کی نہیں, وہ صرف کر رہے تھے, وہ باہر وہ تو کہہ یہ رہے تھے. سناؤ, اب آپ اس کاغذ پہ آپ انحصار کر رہے ہیں کہ یہ اب آپ کو سیو کریں. جی واویلا مچانے کا ہے جواب. یہ بالکل بھی نہیں. ویسے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ والیوم 1 کے اندر ریلیونٹ ایویڈنس موجود ہے, اور وہ آج بار بار یہ کہہ رہے تھے. سر فلور آف دا ہاؤس پہ تو امیونٹی ہوتی ہے نا, فلور آف دا ہاؤس پہ جو خطاب کیا وزیر اعظم کا, کین دیٹ بی یوزڈ ان کورٹ ایز ایویڈنس؟ آف کورس, آف کورس.
tried. Sir, lawyer कह रहे हैं it can't. ओ यार, क्या कह रहे हैं? He cannot be tried for anything said on the floor, but you can always quote him. Presented as evidence of what he उनकी said. तकरीर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उस कम्युनिटी से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है तीनों तकारीर का उनके कोर्ट के केस से। बिल्कुल आप सही एक बात। प्रोग्राम चलाती है हर रोज, सुने, हर रोज उसकी मैं वजह बता रहा हूँ, हर रोज आप एक नया एपिसोड लेके आती है, कहीं पे आप किसी चीज पे स्ट्रेस करती है, किसी पे नहीं करती है। जरूरी नहीं है मगर जलसे जुलूस में चलते फिरते कुछ कह देना, फ्लोर ऑफ द हाउस जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर एक एक साल महीना अदवार गिनवाए। उन्होंने अपने वालिद साहब के सन 1972 के वाकयात बताए, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, जब वो काउंसलर भी नहीं थे, जब वो सियासत में भी नहीं आते। और ये मियां मोहम्मद शरीफ का ये पूरा कारनामा है जिन्होंने ये रेस किया। मैं इमरजेंसी लगाता हूं, आपने तो पूरा केस खड़ा किया है उस स्पीच पे। ये बिजनेस एम्पायर जो है वो मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने खड़ा किया। उन्होंने बता दिया राशिदुल मखतूम, उन्होंने कह दिया राशिदुल मखतूम जाए देखें, उन्होंने कतर का कह दिया आप देखें, ये पेपर लेके घूम रहे हैं, ये कुछ दिनों बाद इसको ताबीज बना के गले में भी लटकाएंगे इंशाअल्लाह ताला, देख लीजिए इतना मुकद्दस है। अच्छा मुझे बताइए आप ये सारी बात ये एक सेकंड सर, एक से बिकॉज वो पहले कहीं पे तदाद नहीं है सर, है ना गल्फ स्टील में वजीर आजम कहते हैं 33 मिलियन, वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड मेरा सवाल तो सुन ले, वजीर आजम कहते हैं 33 मिलियन दिरहम्स की हमने बेची फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर 1980 में, वकील जो बच्चों के वो कहते हैं 1980 में 12 मिलियन दिरहम की खरीदी। हमने या मैंने, ये लफ्ज अब आज ये टर्मिनोलॉजी वकालत की, हमने या मैंने, अगर हमने बेची तो नवाज शरीफ भी के प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं है, अगर मैंने बेची तो उनकी बात को आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये मोहम्मद शरीफ, ये मोहम्मद शरीफ, कल को ये तो नहीं होगा ऐसा एक और खत सऊदी किसी शहजादे से भी आएगा कि अजीजिया में भी हमने दी थी गिफ्ट लगा के? की थी, आ सकता है, इसमें कोई बुरी आ सकता है, चोरी तो नहीं है ना, कुछ भी हवाले से देखिए पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। इसमें गलत बात क्या है? ये दिफा खत्म हो गया है कि हम बेकसूर हैं, ये दिफा नहीं है। ये करेज पहले जाली डिग्रियां थी, अब इस मुल्क में जाली खत भी आना शुरू हो गया। एक बात बताएं, ये करेज इनके लीडर में नहीं था जो हुसैन नवाज में था, इनके लीडर ने कंसील किया अपने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड को। अगले हफ्ते सर शाइनी व्यू इन्वेस्टमेंट के भी जवाब देंगे, जहांगीर तरीन को देने चाहिए, न्याजी लिमिटेड के भी इमरान खान को देने चाहिए, आपके इदारों को भी हरकत में आना चाहिए। फ्लैट को कैंसिल किया, मगर शुरू होगा काम, चीफ जस्टिस कहते हैं हाकिम वक्त से। इन्होंने कहा कोई एंकर नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस कह रहा है, एंकर नहीं कह रहा। आप लोगों को एंकर्स को भी आपने डिवाइड किया हुआ है ना, ये गोल्डन बॉयज हैं और ये जरा से किया हुआ है ना सर, हमसे पूछे किया हुआ है आपने, तो अब ये कोई एंकर नहीं कह रहा, अभी चीफ जस्टिस कह रहा है। और चैनल्स के अंदर एंकर्स में भी फर्क है। बिल्कुल है सर, हर चीज कंपार्टमेंटलाइज खुद आप फैसला करते हैं, आप बेहतर जज कर सकते हैं, हम तो कभी नहीं, हम बराबर रखते हैं किसी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज के लिए इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।